اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 257، جو سال گزشتہ بھی یہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا تھا۔ اس سال بھی وہی آیت ہے، لیکن اس سال کا موضوع کا لفظ کیا تھا کہ نظام ولایت، اور اس نظام ولایت میں دو نظام ہیں، دو راستے ہیں، ایک خدائی نظام، الہی نظام، اور دوسرا طاغوتی نظام، شیطانی نظام۔ یا بچوں کے لیے اگر آسان کیا جائے تو دو راستے، ایک خدا کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش ہوگی چند باتیں بیان ہو سکیں آج۔ انشاءاللہ ولایت کا کسی حد تک مطلب، مفہوم، معنی کیا ہے، اور پھر دوسرا ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ اولاً ولایت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کو جو بھی ہمارے ولی کا فیصلہ ہو اس کے اوپر راضی رہنا ہے، اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے۔ ولایت کا ایک مطلب یہ ہے کہ چونکہ اصل ولی خدا ہے اور اسی ولی تک پہنچنے کا راستہ نبی ہیں اور پھر امیر المومنین ہیں، لہذا ولایت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مولا کا فیصلہ ہو، اور اصلی مولا اور حقیقی مولا اللہ ہے، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو، جو بھی خدا کا فیصلہ ہو، بغیر چوچرا کے ہمیں سر جھکا دینا ہے اور سر تسلیم کو خم کر دینا ہے، اور دل و جان سے اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا ہے۔ آج آپ کی بستی میں جو ایک دردناک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اور گھر والوں کے لیے یقیناً یہ ایک بہت عظیم سانحہ ہے، لیکن صرف اتنا ہی ذیل میں عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کے ہاں الحمدللہ ولایت ہے، اور ولایت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے اور ایک اثر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے معبود کا فیصلہ ہو، جو بھی ہمارے خدا کا فیصلہ ہو، اور صرف اس ذیل میں اتنا عرض کرنا ہے کہ
اللہ کے جہاں تک فیصلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن موت کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے، موت کا خالق اللہ ہے، موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو عرض کیا ہے کہ اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل خالق موت اللہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ یقیناً اس کی مصلحت وہی جانتا ہے، ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر مصلحت کو سمجھ لیں، لیکن یہیں سے مولائیت کا ثبوت دینا ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم دل و جان سے اسے تسلیم کریں گے اور اسے مانیں گے۔ بس ابتدا میں گزارش ہے کہ آج جو یہ عظیم سانحہ ہوا اور ایک جوان کی رحلت ہوئی، ایک دفعہ محمد آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے اس کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد جو عرض کیا کہ آج انشاءاللہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ولایت کا کسی حد تک کوشش ہوگی معنی کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، اور اسی سے معلوم ہوگا کہ ہم کس نظام اور کس راستے پر چلنے والے ہیں، ہم نے کس ولایت کو مانا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں ہر مسلمان کم از کم اپنے کو اللہ کی ولایت میں مانتا ہے، لیکن کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کی پہچان ولایت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ولایت کسی فرقے، کسی مسلک کی پہچان ہے، وہ شیعان علی ہے، یعنی صرف امام علی کی شیعہ ہیں جن کی پہچان ولایت ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس معنی میں بھی ہو اللہ کو ہر ایک مولا مانتا ہے، رسول اللہ کو ہر ایک مولا مانتا ہے، لیکن کسی کے ہاں ولایت پہچان نہیں بنی ہے۔ یہ خدا کا احسان ہے، معبود کا کرم ہے کہ ہم شیعان علی ولایت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پہچان چونکہ ولایت ہے، لہذا حقیقی ولایت بھی وہی ہو سکتی ہے جو اپنی پہچان ولایت کے نام سے بنا دے، یعنی وہی ولایت ہے جو پہچان ہی جس کی ولایت بن جائے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر درمیان میں وقت رہا تو وضاحت کروں گا، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم لوگ صرف امام علی کو مانتے ہیں اور علی کو اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اللہ کو مولا مانتے ہیں اور اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، اور چونکہ اللہ کو مولا مانتے ہیں لہذا ولایت کے ایک معنی یہ ہے کہ ولایت میں عمل ضروری ہے، اور ولایت میں جس کو مولا مانا ہے اس کی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ لہذا ہم نے اگر اللہ کو مولا مانا ہے تو جس کو بھی اللہ نے مولا منوایا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے، اور ہمارے تمام امت مسلمہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم نے جہاں جہاں تک اللہ نے جس کو مولا منوایا ہے ہم نے اسے مانا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے نہ کسی کو مولا بنایا ہے، اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا والا کسی کو مولا بنا سکتا ہے۔ ولایت کے سلسلے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ ولایت خدا کی ہے اور وہی اللہ مولا بنا سکتا ہے۔ لہذا بہت سامنے کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ امیر المومنین کو مولا مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے، لہذا ہم انہیں مولا مانتے ہیں۔ اگر ہم 12 اماموں کو مولا مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں چونکہ اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے۔ ہم رسول اکرم کو اگر مولا مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو مولا بنائیں، اور اسی لیے عرض کیا کہ اگر پوری دنیا میں مل کر کسی کو مولا بنانا چاہے نہیں بنا سکتی، کوئی بھی کسی کو مولا بنا نہیں، اس لیے کہ ولایت صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے، مولا صرف اللہ ہے، ولایت اللہ کی ذاتی چیز ہے، تو جس کی چیز ہے وہ جسے چاہے مولا بنا دے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مولا بنایا ہے یا رسول کریم کو مولا بنایا ہے یا امیر المومنین کو مولا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کسی ایک جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کے علاوہ اللہ نے کسی کو مولا بنایا۔ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، آپ کسی جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مولا بنایا۔ ہاں اگر ثابت ہے تو یا تو رسول کے لیے ثابت ہے یا امیر المومنین کے لیے ثابت ہے، اور چونکہ انہی لوگوں کے لیے ثابت ہے لہذا ہم لوگ امیر المومنین کو ہی مولا مانتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے جو میں نے غلط فہمی کی بات کہی ہے کہ امام علی کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم
کل میں نے اشارہ کیا تھا تیسرے قدم پر ہمیں امیر المومنین کو مولا مانتے، یعنی پہلے خدا ہے، پھر رسول اللہ ہے، پھر امام علی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، سامنے کی چیز ہے کہ جب تیسرے درجے پر رہنے والے کی ولایت کے سلسلے میں اتنا مضبوط ہمارا عقیدہ ہے تو دوسرے درجے والے کی ولایت کا مضبوط عقیدہ ہوگا، اور پھر جسے بنایا گیا ہے اس کے سلسلے میں ہم ولایت کے معاملے میں حساس ہیں، تو جس خدا نے مولا بنایا ہے اس کی ولایت کے سلسلے میں ہمارا کتنا عقیدہ ہوگا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ امیر المومنین سے زیادہ اللہ کا مولا مانتے ہیں۔ بعض باتیں میں وضاحت کروں کہ ہم شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ امام علی سے زیادہ رسول اللہ کا مولا مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں امیر المومنین کو رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اصل رسول ہے اور امیر المومنین جانشین رسول ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اصل امام علی ہیں اور ان کے جانشین رسول اللہ ہیں۔ یہ تو زبردستی کے الزامات ہیں جو دشمنی امام علی میں ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، یعنی یہ دشمنی امیر المومنین میں بہت سے الزامات گڑھے گئے ہیں، بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں، ورنہ ہم لوگ رسول اللہ کو اصل مانتے ہیں اور ان کا جانشین امیر المومنین کو مانتے ہیں۔ جانشین کے معنی ہی ہے کہ اصل رسول ہے، ظاہر ہے جو اصل کو نہ مانے وہ جانشین کو نہیں مان سکتا، اور جو اصل کو مانے گا وہی تو جانشین کو مانے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے جو جانشین کو اتنا مان رہا ہو تو وہ اصل کو کتنا مانے گا، یہ بھی سوچنے والی چیز ہے۔ جو جانشین کو اتنا زیادہ مانے تو وہ اصل کو کتنا مانے گا، جو خلیفہ کو اتنا مان رہا ہو تو جس کا خلیفہ ہے اسے کتنا مان رہا ہوگا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ہرگز نہ اللہ کے ماننے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ رسول اللہ کے ماننے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات شاید اس سے پہلے بھی کہی ہو، ہم لوگ اسے شیعہ نہیں سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کے ماننے میں ذرہ برابر کمی کا قائل ہو۔ ہمارے ہاں وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے سلسلے میں کسی طرح کی کمی کا قائل ہو، اور پھر جب رسول اللہ کے سلسلے میں کمی کا قائل شیعہ نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے سلسلے میں کمی کا قائل علی کا شیعہ ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں واقعی معنی میں اگر کوئی خدا والا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر واقعی معنی میں کوئی رسول والا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جب صحیح حقیقی معنی میں خدا والے بھی علی ابن ابی طالب ہیں اور رسول والے بھی علی ابن ابی طالب ہیں، تو دنیا میں اگر کوئی سچا خدا والا اور رسول والا ہو سکتا ہے تو صرف علی والے ہو سکتے ہیں۔ یعنی علی والوں سے بڑھ کر نہ کوئی خدا والا ہو سکتا ہے نہ رسول والا ہو سکتا ہے۔ یہ تو زبردستی کی کارخانوں میں گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو آج ہمارے آ گئی ہیں، جو غلو کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو دشمنوں نے اس لیے گڑھی ہے تاکہ شیعت کو بدنام کیا جائے۔ ورنہ سال گزشتہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جتنی خالص توحید اور خدا کی وحدانیت شیعیان علی میں پائی جاتی ہے اتنی خالص توحید کہیں نہیں پائی جا سکتی۔ میں بہرحال یہاں سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی خالص توحید علی والوں کے ہاں اتنی خالص توحید کہیں نہیں ہو سکتی۔ جتنا مضبوط عقیدہ وحدانیت خدا کے سلسلے میں شیعیان علی کے حق کا ہے اتنا مضبوط عقیدہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ عقیدے میں عقیدہ توحید میں شرک پایا جاتا ہے، لیکن جو مذہب اور عقیدہ جہاں شرک کا تصور بھی نہیں ہے وہ صرف شیعیان علی ہے۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے شرک کا تصور نہیں ہے، ہمارے عقائد میں شرک کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ زبردستی کے بہرحال الزامات ہیں اور یہ دشمنوں کی گڑی میں سازشیں ہیں، اس لیے میں بہرحال جہاں تک بات پہنچ رہی ہے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ ہر موقع پر شیعہ کافر ہیں اور شیعت کے عقائد کے اوپر کفر کا اور شرک کا جو الزام لگایا جاتا ہے، اس سلسلے میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کی روایتوں کو دیکھنے کے بجائے جس کا معاملہ ہے کبھی اس سے بھی پوچھنے کی کوشش کرے۔ بھائی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ جس کا معاملہ ہو کبھی اس سے بھی تو پوچھیے کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ اپنے ہی حساب سے گڑھ لینا کہ بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ آپ جانتے ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ بھائی اگر عقیدے کی بات آئے گی تو ہمارا عقیدہ علماء شیعہ جانیں گے یا دشمنان شیعہ جانیں گے؟ المیہ یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ شیعوں کے عقائد دشمنان شیعہ سے لیتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے دشمنان شیعہ سے عقیدے کو لیں گے تو پھر شیعت کے سلسلے میں کبھی ذہنیت صاف نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک راستہ ہے کہ ہم لوگ شیعیان امیر المومنین سے شیعیان علی سے جو علماء شیعہ ہیں ان کی کتابیں پڑھیں۔ واقعاً جتنا خالص عقیدہ توحید ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ولایت کی میں نے بات عرض کی ہے کہ ولایت کے اگر ہم معنی اور مفاہیم کو دیکھیں، اولاً قرآن میں ولایت کا جو ایک مفہوم ہے کہ ہمیں اطاعت کرنا ہے، چونکہ ولایت کا تعلق عمل سے ہے، ولایت کا تعلق پیروی سے ہے۔ قرآن نے بھی جہاں ولایت کا تذکرہ کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
جو ولی امر ہے جسے ولایت دی گئی ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ یا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں بھی وہ یہ حکم دیا ہے اطاعت اہل بیت کا یا اطاعت ولی کا، ماننے کا، یا مانے تو ہمارے لیے ولا ہے۔ دوسری چیز جو عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے ولایت کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد عرض کروں گا ولایت کے معنی کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا ہمارے مطلب کیا ہے، اگر کسی حد تک یہ بات پہنچ سکے اور بات واضح ہو سکے۔ چونکہ آج کے زمانے میں اس لیے بھی ہمیں ولایت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی بستی اب سوشل میڈیا سے دور نہیں ہے۔ پہلے تھا کہ بہت سی ہوائیں اور بہت سی بلائیں بہت سی جگہ نہیں پہنچتی تھی، لیکن ایک سوشل میڈیا کا ایک فائدہ اور ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی وبا، ہر طرح کی بات ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور جو باتیں آج بہت زیادہ پہنچائی جا رہی ہیں وہ ولایت کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ کسی کو بہکانے کے لیے اس کے خلاف والی چیزوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ انہی سے متعلق چیزوں کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے دین کو بٹانے کے لیے کسی ایسے ویسے کو نہیں لایا گیا، رسول اللہ ہی کی جگہ پر لوگوں کو بٹھایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر باہر سے کسی کو لایا جاتا تو اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچتا، یہ بھی باہر سے اگر کوئی چیز لائی جائے تو اس سے نقصان نہیں پہنچتا، اندر ہی سے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت آج کے زمانے کی ہے، وہ ولایت کا مسئلہ ہے۔ اپنے اعتبار سے مولائی بنا دیا گیا، اپنے اعتبار سے ولایت کو پہنچا دیا گیا، اپنے اعتبار سے ولایت کا مطلب بتا دیا گیا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی آج ہم جوانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائی جا رہی ہے کہ آپ سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ دشمن ولایت ہے۔ دیکھیے بہرحال ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک بات آج ہمارے ہاں، اور میں نام نہیں لوں گا، یہ دنیا میں گمراہی اور انحراف کا ایک سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بٹھا دیا گیا تم سے بڑھ کر خدا والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے فرقہ جو سامنے لایا گیا، بس اللہ ان کے یہاں ہے، خدا ان کے یہاں ہے، اور ان کے علاوہ ہر ایک مشرک ہے، ہر ایک کافر۔ یعنی ایک بلا آئی، ایک مصیبت آئی، بس اللہ تو ہمارے یہاں، توحید تو ہمارے پاس ہے، خدا تو ہمارے پاس ہے۔ اور یہاں تک یہ گمراہ فرقہ گمراہی کا شکار ہوا کہ امیر المومنین جیسے موحد کو بھی اس نے شرک کا الزام لگا دیا ہے۔ خوارج جو سر فہرست ہیں، خوارج کی ایک مصیبت یہ تھی کہ ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا، وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے، یعنی یہی خوارج کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے، جن کے ذہنوں میں ہم سے بڑا تو خدا والا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا تو کوئی موحد نہیں ہے، ہم سے بڑا تو اللہ والا کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ ایک بیماری پیدا ہوئی ہے، خوارج سے شروع ہوئی۔ خوارج کے دماغوں میں یہاں تک ایک انحراف سوار ہوا ہے کہ امیر المومنین جیسے ولی خدا کو بھی انہوں نے شرک کا الزام لگا دیا۔ اس سے بڑھ کر تاریخ کا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی خوارج ہیں جو اپنے کو خدا والا کہہ رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ امیر المومنین کے اوپر کفر کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ابن ملجم جیسے جو دشمنان انسانیت کھڑے ہوئے تھے، یہ پہلے امیر المومنین پر شرک کا الزام لگایا ہے، پھر مولا کائنات کو شہید کیا ہے۔ پہلے امیر المومنین کے اوپر معاذ اللہ کفر کا الزام لگایا، پھر امیر المومنین کو شہید کیا ہے۔ یعنی یہ آج نیا کھیل نہیں ہے کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر، یہ سلسلہ تو خوارج سے چلا رہا ہے۔ یعنی جو کام خوارج نے کیا تھا وہی کام آج بعض اپنے کو مسلمان کہنے والے بھی کہتے ہیں، جبکہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کفر کا الزام نہیں لگاتا ہے بلکہ دوسروں کو جنت میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی یہ سیرت رسول اللہ کی نہیں تھی کہ ہر کافر کو کافر کہہ کے جہنم میں ڈھکیل دیا ہو۔ رسول اللہ کی سیرت میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کسی مشرک کو شرک کا الزام لگا کر اسے جہنمی بنا دیا ہو، بلکہ سیرت رسول تو ہمیں ملے گی جو مشرک و کافر تھے انہیں مومن بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سچا رسول والا وہی ہوتا ہے جو کافر و مشرک کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو شرک و الزام کا کوئی الزام نہیں لگایا کرتا ہے۔ یہ تو زبردستی کا ایک شرک والا خوارج والا طریقہ ہے جو رائج ہوا، اور جو طریقہ وہاں تھا، یعنی ہم سے بڑا خدا والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں، سب اللہ کے دشمن ہیں۔ یہی ایک مرض آہستہ آہستہ ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے۔ جوانوں سے ایک بات ہے، یہی بیماری آج آہستہ آہستہ ہمارے یہاں لائی جائے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ بس مولائی تو اکیلے آپ ہیں، آپ کے علاوہ ہر ایک مقصر ہے یا غالب۔ جیسے وہاں ہوا تھا کہ ہر ایک یا تو کافر ہے یا مشرک ہے، بس خدا والے وہ ہیں۔ یہی بیماری ہمارے آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ بس مولائی تو اکیلے ہم ہیں، تبرائی تو بس اکیلے ہم ہیں، ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ یا تو مشرک ہے یا تو غالی ہے یا مقصر ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ ولایت کہتے کسے ہیں، تبھی تو طے ہوگا غالی کسے کہا جاتا ہے، مقصر کسے کہا جاتا ہے۔
اور ایسے افراد جو ہر ایک کے اوپر غلو اور مقصر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ ولایت کا تلفظ صحیح کر لیجئے تو صحیح تلفظ کر نہیں سکتے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ لفظ ولایت کو صحیح لکھ لیجئے تو لکھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر اس سے بڑا کوئی آج مولا ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی تبرہ ہی نہیں۔ بھئی یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے یہاں نہ ہونا چاہیے، یہ ایک مرض ہے جو ہمارے یہاں نہ ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ہم اس سے اپنے کو بچائیں۔ ہمارے یہاں مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی علی والے ہیں اور سامنے والا بھی علی والا ہے، ہم بھی مولائی ہیں، سامنے والا بھی مولائی ہے، اس لیے کہ ولایت کا تعلق زبان سے نہیں تھا۔ اسلام کا معاملہ تو زبان سے ہو سکتا ہے، وہاں دکھاوے سے ہو سکتا ہے، وہاں پہناوے سے ہو سکتا ہے، وہاں لباس و کپڑے سے ہو سکتا ہے، وہاں داڑھی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق تو ظاہر سے ہے، لیکن ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق تو خالی دل سے ہوا کرتا ہے۔ تو جب ایمان کا تعلق دل سے ہے تو ولایت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا جو زبان سے علی ولی اللہ کہہ دے گا وہ مولائی بن جائے گا، بلکہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا جو دل سے ولایت کو مانے گا وہی مولائی کہلائے گا۔ اور اگر رسول اللہ نے دل سے ولایت کی بات کہی ہے تو کسی مولائی میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہر ایک کے دل میں جھانک کر دیکھ لے کتنے % ولایت پائی جاتی ہے۔ یہ کام تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے یا مولا علی کے اختیار میں ہے۔ تو جو کام مولا علی والا ہے وہ ہم لوگ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ جوانوں سے عرض کرا ہوں، یعنی یہ فیصلہ امیر المومنین کریں گے کتنے % کس کے پاس ولایت پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے۔ جیسے جو منافقین ہیں ان کے بارے میں یا رسول جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہر ایک کے بارے میں جا کر اس کے دل میں ڈھونڈ کے دیکھیں کیا کتنا % کفر ہے اور کتنا شرک نہیں۔ اگر ظاہر میں کسی نے کلمہ شہادتین کہہ دیا ہے تو اسے مسلمان سمجھنا ہے، اور اس کا ثبوت خود رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ اچھوں کو جانتے تھے کس کے پاس کتنا نفاق اور کفر ہے۔ سورہ منافقون تو بعد میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کون کتنا بڑا کافر ہے، کون کتنا بڑا مشرک ہے، لیکن رسول اللہ نے بھی اگر کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، ولو قرآن کی نظر میں وہ منافق رہا ہو، ثبوت سورہ منافقون ہے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ نے ایسے منافقین سے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم کافر و مشرک ہو، جبکہ رسول اللہ جانتے تھے منافق کے معنی ہی حقیقت وہ کافر و مشرک ہے، سورہ منافقون کا بات۔ لیکن پوری تاریخ میں آپ کبھی نہیں تلاش کر سکتے کہ رسول اللہ نے کسی مشرک کو مشرک کہا ہو۔ جو لوگ ظاہر کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں، صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ تو میں رسول کی بات ہے، رسول اللہ نے کبھی کسی سے اگر اس نے ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اسے مسلمان مان لیا۔ یعنی رسول کی سیرت یہ تھی کہ اگر کسی نے ایک اور صلوات پڑھ دی بر محمد و آل۔ تو بات جہاں تک تھی بہرحال جلدی جلدی مکمل کرو، ایک اور صلوات پڑھ دی بر محمد و آل۔ تو ہمارا کام ہے، میں سارا سراج سے عرض کروں بہرحال یہاں مجلسی انداز و مجلسی نقطے کی بات نہیں، ایک پیغام پہنچانا ہے بچوں کے لیے کہ ہمارا ایک فریضہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے کو علی والا کہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو علی والا سمجھیں۔ اگر کسی نے، بہرحال یہاں پر اپنوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی نے ولایت امیر المومنین کا اقرار اور اعتراف کر لیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اسے علی کا شیعہ سمجھیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ طے کریں کہ اس کے پاس کتنے % ولایت پائی جاتی ہے۔ یہ طے کرنا مولا کا کام ہے، یہ طے کرنا امام کا کام ہے، یہ طے کرنا خدا کا کام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں دیا گیا کہ تم انچی ٹیپ لے کر ٹہلتے رہو اور اپنے جیب میں جو ہے کفر شرک کے فتوے رکھے رہو، جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دو۔ یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگر ہم مولائی ہیں تو ولایت کا ایک مطلب ہے کہ دوسروں کو بھی مولائی سمجھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جو ایک مولائی کو مولائی نہ سمجھ سکے وہ مولا کو مولا کیا سمجھے گا؟ یعنی جس سے کسی مولائی کی ولایت حلق سے نہ اترے تو اصل مولا کی ولایت کہاں حلق سے اترے گی؟
تو زبردستی کی ایک بیماریاں ہیں جو ہمارے یہاں لائی گئی، اس سے اپنے کو بچائیں۔ بہرحال للہ زبانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری ہمارے یہاں نہ آنے پائے کہ ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں، اور ہم ہی مولائی ہیں اور ہم ہی تبررائی ہیں۔ جو بھی علی والا ہے وہ مولائی بھی ہے، تبررائی بھی۔ اور اس کے لیے اگر زیادہ شوق ہے تو پہلے جائیں کتابیں پڑھیں، زیادہ شوق ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے معیار ولایت کیا ہے، پیمانہ ولایت کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کہتے کسے ہیں۔ کم از کم یہ پتا ہوگا تبھی تو پتا چلے کون آگے بڑھا ہے کون پیچھے رہ گیا۔ یعنی پہلے یہ تو طے ہو کہ اعتدال کیا ہے، یہ تو طے ہو کہ درمیانی ولایت کسے کہتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ حق ہے کہ ولایت سے آگے بڑھیں گے تب بھی گمراہ ہے، پیچھے رہ جائیں گے تب بھی گمراہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلو بھی غلط ہے اور تقصیر بھی غلط ہے۔ اور ایک بات یہاں صراحت سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی میں آسانی سے جرات نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں غالی بھی قابل لعنت ہے، مقصر بھی قابل لعنت ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف یک طرفہ بات کریں، واقعاً غالی بھی غلط ہے، مقصر بھی غلط ہے، لیکن ہر ایک نہ غالی ہوتا ہے نہ ہر ایک مقصر ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے اعتدال معلوم ہو تبھی تو معلوم ہوگا کس نے کمی کی ہے کس نے زیادتی کی ہے۔ آج ہم لوگوں نے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مزاجوں کو ولایت بنا لیا، یعنی آج ہمارے ولایت کا مطلب اپنا مزاج ہے، اپنی فکر ہے۔ جو بھی ہمارے مزاج کے حساب سے ہو وہی مولائی ہے، اور جو اپنے مزاج کے حساب سے نہ ہو اسے دشمن ولایت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو ولایت ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے، ولایت ہماری فکر کا نام نہیں ہے، ولایت ہماری پسند کا نام نہیں ہے، ولایت جو اللہ نے کہا ہے اس کا نام ہے۔ پہلے ہمیں پتا تو چلے کہ ولایت کا معیار کیا ہے، ولایت کا پیمانہ کیا ہے۔ اسی لیے یقیناً ولایت کی اہمیت ہے، ولایت کی عظمت ہے، اور ولایت کی اہمیت سامنے کی چیز ہے بچوں کے لیے کہ اتنی زیادہ ولایت کی اہمیت ہے کہ اگر ولایت نہ ہو تو دین نہیں ہے، ولایت کے بغیر دین نہیں ہے۔ اور سارے اعمال کا دار و مدار ولایت کے اوپر ہے، سارے اعمال کا دار و مدار ولایت کے اوپر۔ اگر ولایت ہے تو عمل قابل قبول ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں۔ یعنی ولایت ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ولایت کے معنی یہ ہے، یعنی ولایت کی اہمیت ولایت ہی پر دین کی تکمیل ہے، ولایت ہی سے۔ اور یہ بھی ایک جملہ غدیر کے سلسلے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ولایت ہی ایک ایسا قدم ہے، مرحلہ ہے، ولایت ایک ایسی جگہ ہے، ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آ کر پھر دشمنان خدا مایوس ہوتے ہیں۔ خدا کے دشمن ولایت ہی پہ آ کے مایوس ہوتے ہیں، بلکہ اگر واقعاً آپ کی نگاہوں میں غدیر ہو تو دشمنان خدا توحید سے بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، دشمنان خدا رسالت سے بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ہرگز ہرگز آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجیے، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک آتا رہا، خدا کا پیغام آتا رہا، خدا کا مشن پر پہنچتا رہا ہے۔ ہر نبی نے پرچم توحید کو بلند کیا ہے، ہر نبی نے خدا کا پیغام دیا ہے، ہر نبی نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے، اور سب سے زیادہ جس نے پرچم توحید کو بلند کیا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ لیکن نبی کریم کی بھی 23 سالہ تبلیغی زندگی گواہ ہے کہ پورے علاقے میں پیغمبر نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو مسلمان بنا دیا، اور مسلمان ہی نہیں بنایا، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، ہر ایک کے ذیشانی پر سجدوں کے نشان بھی ہے، نمازی بھی بنا دیا، روزہ دار بھی بنا دیا، اور ہر جگہ کلمہ توحید بلند ہو رہا ہے۔ پورے علاقے میں لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیت گواہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آج دشمنان خدا مایوس ہو گئے ہیں، جبکہ کلمہ توحید تو ہر جگہ بلند ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ تو ہر ایک کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ تو ہر ایک کہہ رہا ہے، لیکن قرآن نے نہیں کہا کہ آج کفار مایوس ہو گئے ہیں۔ رسول کی پوری تبلیغی زندگی آخری منزل پر پہنچ چکی، لوگوں کو مسلمان بنا دیا، موحد بنا دیا ہے، تب بھی قرآن نے نہیں کہا ہے کہ کفار مایوس ہو گیا۔ وہ توحید کو سن رہا ہے تب بھی مایوس نہیں ہے، وہ رسالت کے کلمے سن رہا ہے تب بھی مایوس نہیں ہے، وہ نماز و روزے دیکھ رہا ہے تب بھی مایوس نہیں ہے، وہ ہاتھوں میں قرآن دیکھ رہا ہے تب بھی مایوس نہیں ہے، وہ حافظان قرآن کو دیکھ رہا ہے تب بھی مایوس نہیں ہے۔ ہاں، جب میدان غدیر میں اللہ نے علی بن ابی طالب کے ولایت کا اعلان کروایا ہے تب اسی اللہ نے کفار کی مایوسی کا اعلان بھی کیا، تو کم از کم اتنا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں پہچانو، کافر کافر ہو کر بھی اس توحید سے مایوس نہیں ہوتا ہے جو بغیر ولایت علی کے ہو، اس خدا سے مایوس نہیں ہوتا ہے جو بغیر ولایت علی کو، یہ تو کافر بھی جانتا ہے کہ وہ نماز نہیں ہے جو بغیر ولایت علی کے ہو۔
ابتدائی تیسری آیت ہے، قرآن نے خود کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی آپ جا کر تفسیروں میں دیکھ لیجئے، قرآن کی آیت رسول اللہ کی زندگی کے آخری موقع پر نازل ہوئی، جب رسول کریم نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے، تب اللہ نے سورہ مائدہ کی تیسری آیت کو نازل کر کے کفار کی مایوسی کا اعلان کیا۔ بھئی یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ شاید ان لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے اور آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب قرآن میں موجود ہے تو اتنا تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا کہ کفار بھی اس اسلام سے مایوس نہیں ہے جو بغیر ولایت علی کو۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اصل توحید کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب انسان امیر المومنین تک آ جاتا ہے، اصل اسلام کی تکمیل اس وقت ہوگی جب امیر المومنین تک۔ اس سے پہلی چیز ہے ولایت کی اہمیت۔ دوسری بات ہے بہرحال اہمیت آپ سنتے رہتے ہیں، جو عرض کیا کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ کوشش ہوگی کسی حد تک بچوں کے لیے کہ ولایت کا ہم لوگ کہتے تو ہیں مولا ہے اور اللہ مولا ہے، اور ذہنوں میں رہے کہ صرف اللہ مولا ہے اور اسی اللہ نے رسول اللہ کو مولا بنایا ہے اور امیر المومنین کو مولا بنایا ہے اور 12 اماموں کو مولا بنایا ہے، یعنی بنایا اللہ نے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اور یہی فرق اللہ اور امام علی میں ہے کہ اللہ کو کسی نے مولا نہیں بنایا ہے اور امیر المومنین کو اللہ نے مولا بنایا ہے۔ یعنی یہ دو چار کی طریق، اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی ویلیو ظاہر سی بات اہمیت زیادہ ہوگی، پھر جو بنانے والا ہے وہ اصل ہے اور جو بننے والا ہے تو امیر المومنین کو بنایا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ولایت کی معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ولایت اصل ہے، ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ روایتیں بہت سی ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے۔ مختلف روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز ولایت کو بیان کیا ہے، اور خود معصومین نے فرمایا کہ اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، خمس دیتا رہے اور حج کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دیتا رہے، لیکن فرمایا تھا کہ یا علی اگر تمہاری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے کہ سارے اعمال تمہارے منہ پر، اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یعنی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، صاف صاف ہے، بہرحال سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر اب کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جا کے پوچھے کہاں لکھا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ جا کے کسی سے پوچھئے کہ کہاں لکھا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، آپ کو اتنا ہی بتائے گا جہاں تک اس کی دال گل رہی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے زیادہ نہ پوچھنا، اس سے زیادہ سوال نہ کرنا اور اس سے زیادہ آگے نہ بڑھنا، لگتا ہے تم کسی کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو، لگتا ہے کہیں اور جانے لگے ہو۔ یہ سب آج ہو رہا ہے۔ اللہ نے اگر عقل دی ہے، فکر دیا ہے، شعور دیا ہے، تو ادھر ادھر پوچھنے کے بجائے یہ جو موبائل لیے ٹہل رہے ہیں، اس میں آپ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی آج ساری چیزیں، بس بہرحال جیسے دنیاوی ساری چیزیں آپ سرچ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، تو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دینی چیزیں بھی آپ سرچ کیجئے گا تو مل جائیں گی۔ تو اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بس اتنا فرق ہے۔ جیسے آج دنیا کی ہر چیز آپ معلوم کر رہے ہیں، ویسی آپ دین و مذہب کی بہت سی باتیں، حوالے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ بغیر، اہل سنت کے ہمیں یہ روایتیں اس طرح کی ہیں کہ بغیر ولایت امام علی کے کوئی عمل قابل قبول نہیں، یعنی مسلم ہے کہ بغیر امیر المومنین کی ولایت کے کوئی عمل۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھے کہ اللہ سے بڑھ کر امیر المومنین کی ولایت ہو گئی، نہیں۔ امیر المومنین کی ولایت کے معنی یہ ہے کہ خدا کی ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک امیر المومنین کی ولایت کو مان لے، یعنی جب تک امام علی کی ولایت کو نہ مانے خدا کی ولایت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اصل تو معاملہ خدا ہی کا ہے۔ تو اب خدا کی اگر ولایت ہے، ولایت کی اہمیت ہے، عظمت ہے اور ماننا ہے۔ لیکن ایک اور بات اس ذیل میں بہت سے لوگوں ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ غور کیجیے گا، بہرحال حساس معاملہ ہے اور بعض چیزیں سامنے آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی نہ کہنے میں بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ جب ولایت کی اتنی اہمیت ہے تو بہت سے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر فلاں جگہ ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، فلاں جگہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ دیکھیے عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے، یہ غور کیجیے گا، عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے۔ اور اصل عقیدے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا مولا نے کہا ہے۔
اور وہی عمل عبادت بنے گا جو حکم خدا سے ہو، حکم مولا سے ہو، ورنہ وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مثال کے طور پر آج کل یہاں سفر پہ آئے ہوئے ہیں، تو ہم سوچیں کہ اب چونکہ یہاں زیادہ کوئی کام ہے نہیں، تو اب صبح کا ٹائم خالی ہے اور کسی سے کوئی آنا جانا بھی نہیں ہے، تو اب ہم صبح 2 کے بجائے آج 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ آج ہم سوچیں کہ صبح جو ہے ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں اور خالی ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، تو آج ہم 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ تو میں ایک سوال کروں گا، اگر ہمیں 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ ہماری نماز عبادت ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ نماز ہماری عبادت کہی جائے گی نہیں کہی جائے گی؟ ہم 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھیں گے، ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ نماز نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال اور میں کروں گا، اس نماز میں ہم نے پڑھا کیا ہے؟ اس 4 رکعت میں ہم نے نماز پڑھا کیا ہے؟ کیا اپنا نام لیا ہے یا اپنے باپ دادا کا نام لیا ہے؟ ہم نے نام خدا ہی کا لیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے۔ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے۔ بھائی ہم نے کوئی اپنا نام نہیں لیا ہے، اللہ ہی کا نام لیا ہے، رسول کا نام لیا ہے، سورہ پڑھ لیا ہے، تب بھی نماز باطل ہے۔ تو سوال ہے کیوں نماز باطل ہو؟ کیا اللہ کا نام لینے سے باطل ہو گئی؟ کیا کلمہ شہادتین کہہ دینے سے نماز باطل ہو گئی؟ کیا تسبیحات اربع پڑھنے سے نماز باطل ہو گئی؟ بھائی ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور بہرحال ایک اور مثال دے دوں، وہ تو بات کی ہے، یہی روزانہ جو ہم نماز جتنی رکعت پڑھنا چاہیے پڑھتے ہیں، ایک دن ہم بجائے اس کے کہ الحمدللہ کا سورہ پڑھیں، ہم تسبیحات اربع پڑھیں گے، یعنی ہم الحمدللہ کے بجائے صرف تسبیحات اربع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یعنی ہم چھوڑ کر الحمدللہ کو صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت دین جانتا ہے ان سے سوال ہے، اب جو دین ہی نہ جانتا اس سے سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بھی دین بتانے لگے ہیں جو دین کے دال سے بھی آشنا نہیں ہے۔ بھائی جاہل سے معاملہ نہیں ہے، سب سے بڑی مصیبت سماج کی جہالت ہوتی ہے۔ اور اسی موضوع میں ایک بات عرض کروں گا، مولا کائنات کی روایت ذہنوں میں رہے کہ اگر سماج میں جہلا زبان بند رکھے تو کبھی بھی سماج میں فتنہ نہیں پھیل سکتا۔ آج جتنی مصیبت ہمارے آئی ہے جہلا کی زبان کھولنے کی وجہ سے آئی ہے۔ ہر ایک دین کا جانکار ہے، ہر ایک دین جانتا ہے، ہر ایک دین پہنچانے والا۔ بھائی پہلے طے ہو کتنا ہمیں دین معلوم ہے، تبھی تو آپ کو دین بتا سکتے ہیں۔ ہمیں خود ہی دین نہ پتا ہو تو آپ تک دین کیا پہنچائیں گے؟ اور ایک سب سے بڑی مصیبت ہمارے آگے ہو گئی تو ہم کہتے تو غدیر ہے، اور غدیر اور سقیفہ میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ غدیر کا منبر الگ تھا، سقیفہ کا منبر الگ تھا۔ غدیری منبر پہ وہی آ سکتا تھا جس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو۔ رسول اللہ نے کسی غیروں کو منبر غدیر پہ نہیں بٹھایا تھا، نہ تو عمر کو دیکھا ہے، نہ پیسے کو دیکھا ہے، نہ دولت کو دیکھا ہے، نہ خاندان کو دیکھا ہے، بلکہ غدیر میں صرف اور صرف رسول اللہ نے اہلیت کو دیکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ منبر غدیر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو۔ یہ منبر غدیر ہنر دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، منبر غدیر فنکاری کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے، منبر غدیر اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ منبر غدیر اہلیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ منبر غدیر کا مطلب ہے کہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ جب رسول اللہ نے غدیر کے منبر پر ایک اہل کو بٹھایا ہے، کاش ہمارے ہاں یہ معیار ہو جائے کہ اس غدیری منبر پر وہ آئے گا جس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو۔ بہرحال دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو آتے ہوئے یہاں 1 سال ہو گیا اور تعلقات ہو گئے اور آپس میں محبتیں ہو گئی تو ہم ان کو بٹھا دیں۔ جس طریقے سے منبر پر آ کر میں ذمہ دار ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، تو ہم سے پہلے وہ ذمہ دار ہے جس نے منبر پہ بٹھایا۔ بہرحال بہت معذرت سے، بہرحال ارادہ نہیں تھا۔ جس طریقے سے ہمیں جواب دہ ہونا ہے کہ 1 گھنٹہ کیا پڑھا ہے، ویسے ہی ہم سے پہلے بٹھانے والے کو جواب دینا ہے کس کو بٹھایا ہے۔ تعلقات کو دیکھا ہے، ظاہری اخلاق کو دیکھا ہے، یا اہلیت و لیاقت کو دیکھا ہے؟ اگر لیاقت و اہلیت ہے تب تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اگر لیاقت و اہلیت نہیں ہے، اور شاید سب سے بڑا المیہ آج ہمارے یہ ہو کہ منبر غدیر جسے ہمیں اللہ نے امیر المومنین کے صدقے میں عطا کیا تھا،
جس قوم کے پاس منبر غدیر ملا ہو، آج دنیا میں سب سے تعلیم یافتہ تو اس قوم کو ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ بااخلاق تو اس قوم کو ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ دینی اعتبار سے آگے تو اس قوم کو ہونا چاہیے تھا، جس کے پاس عزاداری جیسا پلیٹ فارم ہو، جس کے پاس منبر کی شکل میں روزانہ مجلسیں ہوں، آج سب سے آگے تو اسی قوم کو ہونا چاہیے تھا۔ آج تعلیم اس کے پاس ہوتی، معلومات اس کے پاس ہوتی، ترقی اس کے پاس ہوتی، کامیابی اس کے پاس ہوتی، لیکن آج ہم کتنا آگے ہیں؟ آج ہمارے یہاں تعلیم کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں ترقی کا معاملہ کیا ہے؟ جس جگہ سے ہم تک تعلیم پہنچ سکتی ہے وہ منبر غدیر ہے، جس جگہ سے ہم تک دین پہنچ سکتا تو وہ منبر غدیر ہے۔ لیکن کاش ہم نے منبر غدیر کے لیے اگر اہل کو ڈھونڈا ہوتا تو ہر سال ہماری قوم ترقی کر رہی ہوتی۔ یہاں تو ہم نے دیکھا کون زیادہ معذرت سے، کون زیادہ فن کا مظاہرہ کر لے گا۔ یہ منبر غدیر فنکاری کی جگہ نہیں ہے، منبر غدیر۔ اور بہرحال جب منبر غدیر کی بات آئی تو ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب منبر غدیر ہے تو یہاں لین دین نہیں ہو سکتی ہے، اور اس میں سب ذمہ دار ہیں۔ یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ عزاداری کو کاروبار نہ بننے دیں، اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ مقدس بارگاہ ہے، اس کا تقدس باقی رہے، درمیان میں کاروبار آنے پائے۔ اس لیے کہ جہاں ذہن میں کاروبار آتا ہے وہاں ذہن مادی پرست بن جاتا ہے، اور جب مادی پرست بن جاتا ہے تو آہستہ سے معنویات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارے ہاں سب بہرحال خیال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے عرض کر رہا تھا کوشش کریں کہ ہمارے ہاں یہ تقدس باقی رہے، یہ احترام باقی رہے۔ جو اہمیت تھی غدیر کی، سب سے بڑی اہمیت وہاں معنویت تھی۔ غدیر کی اہمیت اصل وہاں للہیت ہے، وہاں اخلاص ہے۔ غدیر کی اہمیت امیر المومنین جیسا ایک باصلاحیت انسان ہے، اہلیت رکھنے والا انسان، لہٰذا امیر المومنین کو مولا بنایا، اہمیت تھی لہٰذا مولا بنا۔ اب جو عرض کیا کہ معنی کیا ہے امیر المومنین کی ولایت کا مفہوم کیا ہے، یا ولایت کا اصل معنی کیا ہے، صرف ایک جملہ آج عرض کر رہا ہوں، کل وضاحت ہوگی کہ ولایت ہمارے یہاں نکلا ہے، جو ایک لفظ ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، وہ ہے موالات۔ البتہ ولایت کے کئی معنی ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ولایت کہا جاتا ہے، مولا کہا جاتا ہے، اس سے مراد، چونکہ ولایت کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولایت کے ایک معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، فلاں فلاں کا ولی ہے یعنی دوست ہے، یہ ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ولایت کے معنی سرپرست کے ہیں، ولایت کے معنی حاکم کے ہیں، ولایت کے معنی صاحب اختیار کے ہیں، ولایت کے معنی اولا بتصرف کے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ولایت کے بارے میں بحث ہے، یہاں ولایت سے مراد جسے حاکمیت حاصل ہو، جسے اختیار حاصل ہو۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ جو حاکم ہو، جو سرپرست ہو۔ اور 1400 سال سے ہمارا جو عالم اسلام سے اختلاف ہے، صرف اتنی سی بات پہ اختلاف ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ دوست ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں، دوست نہیں ہے بلکہ حاکم ہیں۔ معنی کل میں بیان کروں گا، ختم کرتے ہوئے ایک بات کہ جب ہم شیعوں کی پہچان ولایت ہے، اور ولایت کے معنی ہمارے حاکمیت کے ہیں، اور وہاں کیا ہے، دوستی کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں عقیدہ یہ ہے کہ علی سے دوستی کافی ہے، لیکن شیعوں کے ہاں یہ ہے کہ علی سے دوستی کافی نہیں بلکہ علی کو حاکم ماننا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علی کو اگر حاکم ماننا ہے تو حاکم ماننے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حکم دے اسے مانا جائے۔ اس لیے شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علی کہیں اس پر عمل کرے اسے شیعہ کہتے ہیں، جو مولا علی کہیں اس کے مطابق عمل کرے اس سے شیعہ۔ جب حاکم مانا ہے تو ان کے حکم کو ماننا ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ کافی نہیں ہے کہ علی سے دوستی کافی ہے، بس یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ تو عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ امام علی سے دوستی کافی ہے۔ ہمارے ہاں دوستی کافی نہیں بلکہ مولا علی کو حاکم ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں دوستی کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ حاکمیت کا اعلان کیا تھا۔ جب غدیر میں حاکمیت کا اعلان کیا ہے تو ہمارے علی مولا تو اسی وقت ہوں گے کہ جو جو علی کہیں ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں۔ اور اگر حاکمیت کے معنی ہے تو میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک دن بیٹھ جائے صبح سے شام تک خالی دیکھ لیں کہ کتنے کام امام علی کی مرضی کے کیے۔ ہم کہنے کو تو کہہ دیں گے بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھ کے لکھ لیں کتنے کام مولا علی کی مرضی کے کیے۔ جہاں اپنی مرضی کی بات آ جائے تو وہاں آسان نہیں ہوتا، یہیں سے تو ولایت کا امتحان ہوتا ہے۔
مولائیت کے معنی صرف زبان سے دعویٰ نہیں ہے، بلکہ مولائیت کے معنی عملی میدان میں آ کر ثبوت پیش کرنا ہے۔ مولائیت کے معنی پہناوا نہیں ہے، مولائیت کے معنی ظاہر نہیں، مولائیت کے معنی یہ عمل ہے۔ کتنا ہم نے امیر المومنین کی باتوں پر عمل کیا، کتنا امیر المومنین کی مرضی کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ آج کون ایسا علی والا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ علی نے کیا کہا ہے؟ کون امیر المومنین کا چاہنے والا ہے جس سے نہیں معلوم ہے کیا کیا چیزیں امام علی نے حرام کی ہیں؟ امیر المومنین، بس ایک جملہ عرض کرو، امیر المومنین کی تعلیمات ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک روایت امیر المومنین کی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اعتبار سے کوئی غلط کام کر رہا ہو، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو اس کے کاموں میں 70 توجیحات کرو اور اس کے کام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ امیر المومنین کی روایت ہے کہ اگر تم نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے تو فوراً یہ نہ کہو کہ وہ غلط ہے، بلکہ روایت ہے کہ امیر المومنین فرمایا اس نے 70 راستے نکالو کہ اس کام کو صحیح کہہ سکو۔ آج ہمارے 70 تو دور کی بات ہے، صحیح کام ہو کر بھی اگر مزاج کے خلاف ہو تو اسے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط کام ہو تو اسے جہاں تک ممکن ہو صحیح ثابت کرو، یہاں الٹا ہے، صحیح کام ہے ہم اسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ ولایت کے معنی ہے امیر المومنین کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور اسی مفہوم میں انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ بہت سی باتیں ہیں کہ ولایت کے معنی کیا ہے، اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے کربلا میں ابا عبداللہ حسین آئے۔ ولایت کی عظمت کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کو بسایا ہے۔ ولی خدا کسے کہتے ہیں وہ کربلا میں ہم آ کر دیکھیں۔ ولایت کی عظمت کیا ہے ہم کربلا والوں سے ملیں، اور کربلا والوں نے اتنی جافشانیاں بھی ولایت کی عظمت کو بتانے کے لیے دی۔ ولی خدا مولا کسے کہا جاتا ہے، کیسے اس کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے لیے کربلا ہے۔ اور پھر امام حسین نے آج کی تاریخ کربلا وارد ہوئے 2 محرم آقا ابا عبداللہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا تھا۔ پہلے مکے تشریف لے گئے، پھر جب مکے میں حالات دگرگوں ہوئے ہیں، ناسازگار ہوئے ہیں، تو پھر مکے کو نواز رسول نے مدینہ کربلا کے لیے چھوڑا ہے۔ آج کی تاریخ سرکار سید الشہداء کربلا وارد ہوئے، لیکن جس وقت مدینے سے چلے تھے، تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ اولاً جس وقت مدینے سے نکلے ہیں تو دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، انکار بیعت کر کے نکلے تھے، طاغوتی ولایت کا انکار کر کے نکلے تھے، اور الہی ولایت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ جس وقت مدینے سے نکلے ہیں کوئی ایک خط بھی نہیں آیا تھا، یعنی امام حسین نے جو کربلا کا سفر شروع کیا ہے وہ کسی خط کی بنیاد پر شروع نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر شروع کیا۔ کربلا سے مدینے سے نکلتے وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف یزید کی شکل میں طاغوت سر اٹھا رہا تھا جو طاغوتی ولایت کو سماج میں پھیلانا چاہتا تھا، لیکن حسین ابن علی الہی ولایت کے نمائندے تھے، لہذا مدینہ چھوڑ کر الہی ولایت کی حفاظت کی ہے اور طاغوتی ولایت کو سماج میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ اور جس وقت مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، دربار تک بلائے گئے، جس وقت دربار میں پہنچے یزید کی بیعت کا مطالبہ سامنے رکھا گیا۔ آقا ابا عبداللہ حسین نے جملہ فرمایا تھا کہ یہ بیعت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ دربار میں 2 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر طے ہو جائے۔ اگر بیعت کا مطالبہ کرنا ہے تو کل مسجد میں آ جانا، وہاں یہ طے ہوگا کہ بیعت کا حقدار کون ہے۔ یعنی امام حسین کا جواب یہ تھا کہ وہاں طے ہوگا کہ بیعت کا حقدار کون ہے۔ آیا یزید کو حق ہے بیعت کا مطالبہ کرنے کا یا بیعت کے حقدار حسین ابن علی؟ بات امام حسین کہہ کے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک ملون بول اٹھا کہ اگر اس وقت حسین ابن علی نکل گئے تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہیں سے ولایت کا جلال سامنے آتا ہے، اس لیے کہ ولایت کے راستے میں ہر قربانی گوارا ہے، لیکن ذلت و رسوائی گوارا نہیں۔ جہاں اس نے توہین کے ارادے سے جملہ کہا ہے، ولی خدا غیظ میں آ جاتے ہیں، اور پھر جس جوش و جذبے کے ساتھ امام حسین نے اسے مخاطب کر کے جملہ فرمایا ہے کہ تجھ میں ہمت ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ امام حسین کے غیظ و غضب کا مظاہرہ ہونا تھا۔ ابھی تک جو بنی ہاشم دربار کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آگے آگے ابوالفضل العباس ہیں، دربار میں وارد ہوتے مولا، غلام کے ہوتے ہوئے کس نے آپ کی شان میں جسارت کی ہے؟
امام حسین نے مدینے میں فرمایا بھیا عباس یہ مدینہ ہے، ابھی کربلا بہت دور ہے، واپس آتے ہیں۔ جناب زینب سے فرمایا کہ بہن ہمیں مدینے کو چھوڑنا ہے۔ بس دو جملے ہیں آج کے حوالے سے کہ جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے الوداع کہا ہے، خدا حافظ کہا ہے۔ آپ مسلسل تاریخ سنتے رہتے ہیں، جس وقت مدینے سے چلے ہیں ایک درد لے کر چلے ہیں، کرب کے ساتھ گئے ہیں، اس لیے کہ جس وقت مدینے سے جا رہے تھے، اور اس درد کو وہ لوگ بہتر محسوس کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے وطن کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جب آدمی کچھ سال کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے لگے تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کچھ سال کے بعد یہ وطن دیکھنا نصیب ہو۔ تو جب کچھ دن کے لیے جاتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے، سوچئے جو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ ایک دفعہ آقا حسین نے نانا کی قبر کا رخ کیا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں، علماء کی زبانی کی اس طریقے سے بڑھے ہیں جیسے کوئی کوہ وقار پڑھتا ہے۔ رسول کے قبر کے پاس آئے، ایک دفعہ اپنے کو قبر رسول پہ گرا کے فریاد کیا، اللہ کے رسول اے نانا یہ امت نے مدینے میں رہنے نہ دیا، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کے مشن کی حفاظت کے لیے مجھے اپنا عزیز وطن مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر ماں کی قبر کا رخ کیا ہے، اور جس وقت صدیقہ طاہرہ کی قبر کی طرف بڑھے ہیں، بعض علماء کے جملے یہ ہیں کہ جب رسول کے روضے پر گئے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے ہیں تو ایک دفعہ بڑھنے کا انداز یہ تھا کہ مولا حسین گھٹنیوں کے بل مادر گرامی کی قبر کی طرف بڑھے اور اپنے کو قبر صدیقہ طاہرہ پر گرا کر حسرت بھرا جملہ کا، اے اماں اب امت نے مدینے میں رہنے نہ دیا، اے مادر گرامی آج مدینے کو الوداع کہنا، مدینے کو خدا حافظ کہنا۔ ماں کی قبر کو خدا حافظ کہا ہے، اور جب قافلہ تیار ہوا بس دو جملے ہیں، مدینے سے رخصت واقعی ایک افسوسناک منظر ہے، ایک دردناک منظر ہے، اور ان سارے مناظر میں ایک منظر جو مدینے میں سامنے آیا ہے، اور اس درد کو شاید وہ لوگ بہتر محسوس کر سکیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ بیٹیاں باپ زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ زیادہ مانوس ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں۔ اور آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلنے لگے تو سب کو سمجھا لے جاتا ہے، لیکن جب بیٹی ضد پہ آ جائے تو بیٹی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے، جب بیٹی سامنے کھڑی ہو جائے تو اسے بہلانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مولا حسین کے لیے ایک امتحان مدینے میں ہے، اور یہی امتحان مولا حسین کے لیے کربلا میں ہے، اس لیے کہ جب مدینے میں سب کو خدا حافظ کا، بہت سے لوگ گھر کے تھے، جناب ام سلمہ ہے، دیگر افراد ہیں، جناب محمد ابن حنفیہ ہیں، بقیہ حصہ ہیں جنہیں الوداع کہا ہے، کچھ ہی لوگوں کو مدینے سے کربلا کی جانب لے کر چلے، سب کو تو خدا حافظ کہہ لیا۔ جب آخری منزل آئی تو مولا حسین کے سامنے ایک بیٹی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس بیٹی کے لیے لوگوں نے جو نام بیان کیا ہے صغریٰ کا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بیٹی ہے، اور روایتوں میں یہ ہے کہ وہ بیٹی بیماری کے عالم میں ہے۔ اب عبداللہ الحسین کے سامنے بظاہر تو بیماری کا عالم ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی تاریخوں نے لکھی ہے کہ چونکہ جناب صغریٰ شباہت رکھتی تھی شہزادی کونین سے، اب عبداللہ الحسین کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد خواتین کو اس امتحان سے گزرنا پڑے گا کہ سروں سے چادریں چھینی جائیں، لہذا بنت نبی کے احترام میں جناب صغریٰ کو کربلا لے کر نہیں گئے، تاکہ یہ امتحان جو آل محمد کے سامنے آنے والا ہے وہاں صدیقہ طاہرہ کا احترام اس عنوان سے بھی باقی رہے کہ ان کے شبیہ یہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا مولا حسین کے لیے، اب جب جناب صغریٰ کو الوداع کہا ہے تو یہاں دوہرا غم ہے، اور محسوس کیجئے کربلا میں جس وقت جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہا تھا دوہرا غم تھا، اس لیے کہ مولا حسین نے فرمایا تھا خدایا گواہ رہنا اب میں اس کو خدا حافظ کر رہا ہوں جو میرے نانا کی شبیہ تھا۔ اس کے معنی یہ تھا کہ مولا حسین نے جملہ فرمایا کہ اب میں صرف ایک داغ برداشت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بیٹے کو خدا حافظ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بیٹے کی شکل میں نانا کی شبیہ، یعنی دیکھنے میں تو ایک بیٹا جا رہا ہے لیکن غم دوہرے ہیں، اس لیے کہ نانا کا غم بھی تازہ ہو رہا ہے، یعنی الوداع صرف بیٹے کو نہیں کہا ہے بلکہ نانا کو بھی الوداع کہا ہے۔ اور شاید مدینے میں جس کو جناب صغریٰ کو الوداع کہا ہو
یہاں بھی اب عبداللہ حسین کے لیے دوہرا امتحان تھا کہ صرف بیٹی کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ماں کے شبیہ کو بھی خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ عزیزو محسوس کیجئے کہ جب ایک اولاد ماں کو خدا حافظ کہہ کے چلتی ہے، ہر انسان کے لیے اپنے عزیز کا بچھڑنا برداشت ہو جاتا ہے، لیکن ماں کے لیے اپنی اولاد کا بچھڑنا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے مناظر آپ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، باپ جیسے تیسے اپنے بیٹے کے غم کو برداشت کر لیتا ہے، بیٹیاں وہ برداشت کر لے جاتی ہیں، لیکن ماں سے اولاد کا غم آسانی سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب صدیقہ طاہرہ جیسی ماں ہو اور حسین ابن علی جیسا بیٹا ہو تو یہ جدائی آسان نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین کے لیے بھی یہ غم تھا، ایک طرف زہرا جیسی بیٹی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، دوسری طرف ماں کی شبیہ کو بھی خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ اب کس دل سے مولا حسین نے خدا حافظ کہا ہے؟ لیکن کربلا میں ایک اور منظر سامنے آیا، یہاں تو مدینے سے ایک بیٹی کو خدا حافظ کہا ہے، لیکن قافلے والے سامنے ہیں، قافلے والوں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ سغرا ابھی گھر میں جائے گی، جناب ام سلمہ موجود ہے، آقا حسین نے سغرا کو خدا حافظ تو کہہ دیا، لیکن کربلا میں بھی جب نکلے ہیں تو سب سے آخر میں جو سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے وہ بھی ایک 4 سال کی بیٹی تھی۔ شاید آقا حسین نے کہا ہو یہ تو حسین ابن علی کا امتحان ہے، جب مدینے کو الوداع کہا تو وہاں سغرا کو الوداع کہنا پڑا ہے، اور جب کربلا میں خدا حافظ کہا ہے تو یہاں 4 سال کی بیٹی کو الوداع کہنا پڑا ہے۔ عزیزو مولا حسین نے جناب سغرا کو الوداع تو کہہ دیا، اب کس دل سے بیٹی نے خدا حافظ کہا ہوگا؟ گھر میں آ کے بیٹھ تو گئی ہوگی لیکن ایک ایک لمحے کا انتظار کر رہی۔ ادھر قافلہ حسینیات کربلا میں وارد ہوا ہے، سرزمین کربلا مولا حسین کا قافلہ پہنچا، آپ بڑے سکون سے عزائے حسین برپا کر رہے ہیں، لیکن ذرا مولا حسین سے پوچھئے جب کربلا میں آئے ہیں سارے مناظر نگاہوں کے سامنے ہیں، مولا حسین کو معلوم ہے اسی سرزمین پہ 3 دن پیاسا رہنا پڑے گا، اسی سرزمین پر میرا لال علی اکبر شہید کیا جائے گا، اسی سرزمین کے اوپر میرا اصغر شہید کیا جائے گا۔ جناب زینب سرزمین کربلا پر آئی، حسرت سے ایک جملہ کہا، اے بھیا اس سرزمین سے کہیں اور چلو، یہاں تو مجھے وحشت معلوم ہوتی ہے۔ اے بھیا کربلا پر آ کر دل گھبرا رہا ہے، دل بے چین ہو رہا ہے۔ عزیزو جناب امام حسین نے سمجھایا، اے بہن زینب یہ تو امتحان گاہ ہے، ہمیں امتحان دینا ہے۔ ایک اور جملہ فرمایا، اے ماجائے حسین جب سے ہم لوگ کربلا آئے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کا غم منا رہی ہے۔ فرمایا اے بہن نہ پہچانا یہ ہماری دکھیاری ماں سیدہ ہے، جب سے ہم نے مدینے کو خدا حافظ کہا ہے، اماں نے جنت کو خدا حافظ کہا ہے، یہ ماں کربلا میں آئی ہے، شہزادی کربلا میں تو آ گئی لیکن جانتی ہے عصر عاشور کا منظر ہوگا، یہی میرا لال حسین ہوگا۔ سرزمین کربلا میں آواز گونجے گی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے پروردگار سیدہ کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ بنت نبی کا گھر اجڑ گیا لیکن نبی کا دین بچ گیا۔ ولایت کی حفاظت الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا